هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. خبردار ایسے شخص کو چور چور کر دینے والی میں ڈالا جائے گا. اور آپ کو کس نے بتلایا کہ چور چور کر دینے والی کیا ہے؟ اللہ تعالی کی جلائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر چڑھ جاتی ہے. یہ آگ ان پر بند کی ہوئی ہوگی لمبے لمبے ستونوں میں. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. گزشتہ درس میں دو تین بیماریاں عرض کی تھیں بنی نوع انسانیت کی. ان میں کہ ایک بیماری یہ تھی ویل لکل ہمزۃ لمزہ. اللہ کہتے ہیں ہلاکت ہے، بربادی ہے ہر پسے پشت غیبت کرنے والے کے لیے اور منہ پر تانا دینے والے کے لیے. جو مال اکٹھا کر کے رکھتا ہے اسے گنتا رہتا ہے، سمجھتا یہ ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا. تو آج کے درس میں ایسے ہی سرمایہ دارانہ ذہنیت کے لوگوں کا حال جو قیامت میں ہوگا اس کا تذکرہ ہے. فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ. ایسے شخص کو جو سرمایہ دارانہ نظام کی ذہنیت کا مالک ہو، مال جمع کرتے رہو جہاں سے مرضی آئے، نہ حلال کی خبر نہ حرام کی. تو فرمایا ایسے شخص کو چور چور کر دینے والی، روند دینے والی یا پامال کر دینے والی میں ڈالا جائے گا. پھر استفہامیہ انداز میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا وما ادراک ما الحطمہ. آپ کو کس نے بتلایا کہ وہ چور چور کر دینے والی یا رون دینے والی کیا چیز ہے؟ پھر خود ہی جواب دیا نار اللہ الموقدہ. وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے. حطمہ دوزخ کی آگ ہے جس میں عیب جو عیب لگانے والا، تانا دینے والا، سرمایہ پرست کو دھکیل دیا جائے گا. اسے اس وقت معلوم ہوگا کہ جس سرمایہ پر وہ دنیا میں فخر کیا کرتا تھا، دوسروں کو حقیر سمجھتا تھا، آج اس کے کسی کام نہیں آیا. آج یہی اس کی رسوائی کا سبب بن گیا. تو ایسے شخص کی فکر صحیح نہیں تھی، دینداری کی بجائے سرمایہ کاری کو ترجیح دی، خدا پرستی کی بجائے زر پرستی مذہب رہا اس کا. آگ مختلف عناصر سے وجود میں آتی ہے. قدرتی آگ سورج کی ہے، مصنوعی طور پر لکڑی یا کوئلے وغیرہ جلا کے آگ حاصل کی جاتی ہے. مگر یہاں جس آگ کو نار اللہ یعنی اللہ کی آگ کہا گیا ہے وہ ان آگ میں سے نہیں ہوگی، بلکہ اس کا مادہ انسان کے اپنے اندر موجود گناہ اور معاصی ہے، جس کی وجہ سے یہ آگ بھڑکتی ہے. گناہوں کی وجہ سے یہ آگ بھڑکتی ہے.
اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی گرم ملک میں دوپہر کے وقت سخت تپش ہو اور اگر کوئی شخص خود بھی بخار کے اندر مبتلا ہو، اس کے اپنے جسم کے اندر بھی گرمی ہو، تو اس پر دوپہر کا وقت کیسے گزرے گا؟ اس کے اندر کی گرمی باہر کی گرمی سے مل کر اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ تو سرمایہ دار اور زرپرست نے اپنے گناہوں کا جو ایندھن جمع کر رکھا ہے، اپنے گناہوں کا جو بوجھ جمع کر رکھا ہے، جب دوزخ کی آگ کی لپیٹ میں ڈالا جائے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ دوزخ کی اس آگ کو نار اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے، اللہ کی آگ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت نے دوزخ کی آگ کو جلایا، یہ 1000 برس تک جلتی رہی، اس کا رنگ سرخ ہو گیا، مزید 1000 سال تک جلتی رہی، سفید ہو گئی، اس کے بعد 1000 سال اور جلایا، اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، اب اس کا رنگ سیاہ ہے۔ گناہ گاروں کو اسی تاریک اور دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اور فرمایا یہ آگ کو معمولی نہ سمجھو، یہ آگ کہ التی تطلع علی الافئدہ، یہ دلوں پر چڑھ جاتی ہے۔ اس دنیا کی آگ کی خاصیت یہ ہے کہ جب وہ جسم پر ٹکرائے گی تو اس کا اثر سب سے پہلے دل پر ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ دل اخلاق کا مرکز ہے، اس نے اس دل کو خراب کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے، اور اگر وہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے۔ الا وہی القلب، فرمایا وہ لوتھڑا دل ہے۔ محبت یا نفرت کے تمام عزائم اسی دل میں پیدا ہوتے ہیں، تو اس نے اس دل کو خراب کیا، لہذا جہنم کی آگ کا اثر بھی سب سے پہلے فرمایا اس کے دل پر ہوگا، دل پر چڑھے گی۔ اس نے لوگوں کے دل دکھائے، آج اس کا اپنا نمبر ہے، لوگوں پہ ظلم کیے، تو فرمایا اس آگ کی کیفیت مزید اللہ نے بیان فرمائی، فرمایا انہا علیہم مؤصدہ، یہ آگ ایسے لوگوں پر بند کی ہوئی ہوگی، کہاں؟ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں، لمبے لمبے ستونوں میں۔ آپ نے بند چیز جیسے یہ کیا کہتے ہیں اس کو، کوئی بھی بند چیز گول، اندر سے خالی، اندر سے خالی، اوپر سے بھی اس کو بند کر دیں، نیچے سے بھی بند ہے پہلے ہی، اوپر سے بھی اس کو بند کر دیں۔ اب جو اندر کی کیفیت ہے، اب ککر کو دیکھا ہے جس میں ہنڈیا بناتے ہیں، گوشت ڈال کے، اب نیچے سے آگ جل رہی ہے، اس کو اندر اچھی طرح بند کر دیتے ہیں، تو اندر جو سٹیم تیار ہو رہی ہوتی ہے اسی سے ہی وہ بننا، گوشت گلنا شروع ہو جاتا ہے، اور جلدی گل جاتا ہے۔ تو وہ اندر کی جو گرمی ہے کتنی سخت ہوتی ہے۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کو لمبے لمبے ستونوں میں بند کر دیا جائے گا، یعنی آگ کے ستون ہیں اور چاروں طرف سے بند ہیں، اوپر سے کھول کے ان کو اندر ڈال کے ان کو اوپر سے بند کر دیا جائے۔ اب اس کی حالت کیا ہوگی؟ اس کو یوں ہی سمجھ لیں کہ جیسے ککر میں کسی ڈال دیا گیا نا، اب اس کو اس میں ڈال دیا، تو فرمایا ان مجرموں کی یہ حالت ہوگی کہ حرکت بھی نہیں کر سکیں گے اندر۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تکلیف کے وقت اگر آدمی تھوڑی بہت حرکت کرے تو قدر تخفیف محسوس ہوتی ہے، مگر جہنم کی آگ میں معمولی حرکت کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ دوزخی آگ کے ستونوں میں بند کر دیے جائیں، پھر وہ جگہ بھی ایسی جہاں کسی
کی آہو بکا، رونا دھونا، چیخو پکار کچھ فائدہ نہیں دے گی. جتنا مرضی روتا چیختا رہے. یہاں تھوڑا سا روئے نا چیخے، ساتھ والے آ جاتے ہیں، وہ کیا بات ہے، سر میں درد ہے، اٹھاؤ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، یا اس کو بلا لاؤ، اس کو ٹیکا ایک لگا دو. یہاں چیخو پکار پہ ہر کوئی پہنچ آتا ہے، وہاں کی چیخو پکار پہ کوئی بھی نہیں. تو فرمایا کوئی چیخو پکار وہاں سنائی کوئی فائدہ نہیں دے گی، کوئی سنوائی نہیں ہوگی. چیختا رہے ہزاروں سال تک، لیکن آگے سے کچھ جواب ہی نہیں آئے گا. فرمایا ان لوگوں کی بیماری اس قسم کی تھی، آج انہیں خمیازہ خود بھگتنا پڑے گا. 3 قسم کے لوگوں کو شروع سے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر عیب جو عیب تلاش کرنے والا، غیبت کرنے والا اور منہ پہ تان کرنے والا پہلے نمبر پہ ہے. اس آگ میں پہلے نمبر پہ ڈالے جائیں. اس لیے فرمایا کہ ایسے لوگ، ان کو بند کی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا. اب انسان کو غور کرنا چاہیے یہ کتنی سخت سزا ہے جس میں یہ لوگ گرفتار ہوں گے. اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرماوے اور اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرماوے.